اور رجب المرجب شریف کا پہلا جمعہ المبارک ہے۔ اور رجب المرجب شریف کی جو فضائل اللہ جل جلالہ نے اپنے قرآن مقدس میں نازل فرمائے ہیں، اس کی ایک جھلک میں نے آپ کو بیان کر دی ہے اپنے خطبہ میں کہ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا۔ یاد رکھیں مہینے جو ہیں اس کی تعداد 12 ہے۔ یوم خلق السماوات والارض، جب سے اللہ جل جلالہ نے زمین و آسمان بنائے ہیں تو 12 مہینے یہ اللہ جل جلالہ نے بنائے، منہا 4 حرم۔ اور یاد رکھیں ان میں سے 4 ایسے مہینے ہیں جو کہ اشہر الحرام کے نام سے جانے جاتے ہیں، یعنی حرمت والے مہینے، عظمت والے مہینے اور عزت والے مہینے، جن میں سے 3 وہ متصل ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم الحرام شریف، اور ایک جو ہے وہ اس سے جدا ہے جو کہ رجب شریف ہے۔ اب دیکھیں ان مہینوں کی جو تخصیص اللہ جل جلالہ نے فرمائی ہے تو مفسرین فرماتے ہیں کہ ان مہینوں میں اللہ جل جلالہ نے جو حرمت کی یہ قید لگائی ہے، تو ان مہینوں میں اگر جتنا بڑا بھی مسئلہ آ جاتا یا جنگ اور جدال آپس میں قریش کے یا دیگر قبائل کے وہ آ جاتے تو ان مہینوں کی جو عظمت ہے وہ اسے برقرار رکھتی، جنگ اور جدال اس مہینے میں وہ نہیں کر پاتے۔ یہاں تک کہ مفسرین فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ اپنے باپ کے قاتل سے بھی مل جاتا تو اس کو بھی چھوڑ دیتا، لم یحج، اس کے ساتھ جھگڑا نہ کرتا، کیونکہ ان مہینوں کی عظمت وہ ان کے دل میں بیٹھی ہوتی ہے۔ لیکن بعد میں حکم بدل گیا، فاقتلوہم حیث وجدتموہم کا حکم آ گیا کہ جہاں پر بھی تم کفار کو دیکھو تو ان کو قتل کر دو۔ یہ اس وجہ سے کہ رجب شریف کو ایک خاص عظمت حاصل ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی عظمت شان کو خود بیان فرمائی، خود فرماتے ہیں حضور نبی کریم صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ رأیت لیلۃ المعراج نہرا ماؤہ احلی من العسل، کہ میں نے معراج کی رات ایک ایسی نہر بھی دیکھی جس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا تھا۔ وَأَبْرَدُ مِنَ الثَّلْجِ، اور اس نہر کا جو پانی تھا وہ برف سے زیادہ ٹھنڈا تھا۔ وَأَطْيَبُ مِنَ الْمِسْكِ، اور اس کا پانی وہ مشک سے بھی زیادہ میٹھا تھا۔ یہ تذکرہ
حضور نبی کریم صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں، تو فرماتے ہیں فقلت لجبریل یا جبریل لمن ھذا، جبریل امین علیہ السلام کیونکہ خدمت فرما رہے ہیں، تو جبریل امین علیہ السلام سے جب پوچھا کہ اے جبریل امین علیہ السلام، یہ میٹھا چشمہ، یہ نہر جو کہ شہد سے زیادہ میٹھا ہے، جو کہ برف سے زیادہ ٹھنڈا ہے، جو کہ مشک سے زیادہ اس کی خوشبو ہے، تو یہ کس کے لیے ہے؟ کون سا ایسا شخص ہوگا جو کہ اللہ جل جلالہ اس نہر کو اسے عطا کرے؟ کون سی عظیم ہستی ہوگی؟ تو جبریل امین علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ، ھذا، یہ جو آپ نہر دیکھ رہے ہیں، من صام یوما من رجب، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ لمن ھذا، تو جبریل امین علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ لمن صلی علیک فی شہر رجب، یا رسول اللہ یہ جو نہر کا آپ تذکرہ فرما رہے ہیں، جو نہر آپ نے دیکھی ہے، یہ اس ہستی کے لیے ہوگی جو کہ رجب المرجب شریف کے مہینے میں آپ پر درود شریف پڑھتا ہے۔ کیا پڑھتا ہے؟ درود شریف۔ اب یاد رکھیں قرآن عظیم الشان کی جو آیت مقدسہ ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، یہ مسئلہ تو یہ ہے کہ اگر ایک بندہ نیکی کرتا ہے اور اس میں اخلاص کرتا ہے تو اس کا اجر وہ 10 چند تک بلند ہو جاتا ہے۔ اخلاص کی بات ہوتی ہے۔ تو علماء یہاں پر فرماتے ہیں وفی شہر رجب ب70، کہ عام دنوں کی بنسبت اگر کوئی بندہ رجب شریف کے مہینے میں کوئی نیکی کرتا ہے اور اس میں اخلاص کا درجہ بھی اس کا پائے تکمیل تک پہنچا ہوتا ہے، تو اس کو 70 گنا جو ہے اس کا اجر عطا کیا جاتا ہے، 10 سے لے کر 70 تک پہنچ جاتا ہے۔ وفی شہر شعبان ب700، اور اس سے اگلا جو مہینہ آنے والا ہے، تو اگر اس مہینے میں کوئی نیکی کرتا ہے تو پھر کتنا اجر اس کا کتنا دگنا پہنچتا ہے، کتنا اجر کی اس کی پروان جو ہے وہ اوپر کو چڑھتی رہتی ہے، 700 درجے تک اس کا اجر جو ہے وہ پہنچتا ہے، صرف ایک نیکی۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اب اللہ جل جلالہ کی مرضی ہے، جس کے لیے زیادہ کرے اس سے بھی۔ اخلاص کی بات ہوتی ہے، کسی کے 1 روپیہ دینے میں وہ اخلاص ہوتا ہے جو کہ ایک بندہ 1 لاکھ دینے میں اس کا وہ اخلاص نہیں ہے۔ 1 آنا میں اگر اخلاص موجود ہو تو اس آنے کی وجہ سے اللہ جل جلالہ اس کی بخشش فرما دیتا ہے، بنسبت اس کے کہ اگر احد کے پہاڑ کے جتنا بھی سونا آپ دے دیں اس میں ریاکاری شامل ہو تو وہ اس کے لیے وبال جان بن جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رجب شریف کے مہینے میں کثرت کے ساتھ اللہ جل جلالہ کے حضور میں حاضری لگائیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خود فرمان ہے، موجود ہے کتابوں میں، وہ خود فرماتے ہیں انیبوا الی ربکم واستغفروا من ذنوبکم، کہ اے میری امتیوں انیبوا الی ربکم، ارجعوا الی ربکم، اپنے رب کی طرف تم رجوع کر جاؤ، بس بہت گناہ کر لی، یہی ستم ظریفی کافی ہے، انیبوا الی ربکم، اپنے رب کی طرف لوٹ جاؤ، واستغفروا من ذنوبکم، اپنے گناہوں کی استغفار طلب کرو، معافی طلب کرو، اس کی بخشش مانگو، کس سے؟ اللہ جل جلالہ سے۔
کیونکہ یہ بخشش کا مہینہ ہے. اس میں اللہ جل جلالہ بنسبت عام دنوں کے لاکھوں کی تعداد میں لوگ جو ہے وہ جہنم سے اٹھا کر جنت میں لے جاتے ہیں. خاص خاص گھڑیاں ہوتی ہیں. اور جمعۃ المبارک کے دن کو تو ویسے بھی ایسی خصوصیت حاصل ہے. اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت منقول ہے کہ جب رجب شریف کا پہلا جمعہ آتا ہے، جیسے کہ آج، تو جب 3/3 رات گزر جاتی ہے تو لا يبقى ملائکۃ فی السماوات ولا فی الارض الا یجتمعون فی الکعبہ، کہ جتنے بھی فرشتے ہیں، خواہ وہ زمینوں میں ہو خواہ وہ آسمانوں میں ہو، وہ تمام تر فرشتے وہ ایک جگہ پر اکٹھے ہو جاتے ہیں بیت اللہ شریف. فقال اللہ عز وجل اسألوا ما شئتم، تو اللہ جل جلالہ ایک فرمان انہیں فرماتا ہے کہ اے میرے فرشتوں، اے میری مخلوق، اے میری ایسی مخلوق جو کہ گناہ نہیں کرتی، کیا چاہتے ہیں؟ یہ اللہ جل جلالہ کے ساتھ مہربانیاں ہیں. انسان کو دیکھا جائے تو تھوڑا سا بھی دنیا داری کے لیے بڑھ جائے تو یہ اپنے وقت کا فرعون بن جاتا ہے. کیا بن جاتا ہے؟ فرعون. ہم کہتے ہیں فرعون مر چکا ہے، نہیں، آج کل بھی ہر ایک بندہ فرعون ہے جس میں آکڑ ہے. تو اللہ جل جلالہ کی مہربانی، سبحان اللہ. فرماتے ہیں اس علوماش کو کیا چاہتے ہیں، کیوں جمع ہو؟ اپنی اپنی جگہ چھوڑ کر آج بیت اللہ شریف میں اکٹھے ہو گئے ہو، کیا چاہتے ہیں؟ تو فرشتے کیا کہتے ہیں؟ یا ربنا حاجتنا نطلب حاجتنا، اے ہمارے رب، ہم اپنی حاجت چاہتے ہیں، ہماری حاجت تو پوری کر دے، ہم چلے جائیں گے. تو اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں ما حاجتکم، حاجت کیا ہے تمہاری، بتاؤ. تو فرشتے ایک زبان سے یہ الفاظ کہتے ہیں، یا ربنا اغفر لمن صام فی رجب. یا الہ العالمین، ہم ایک دعا، ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے، وہ یہ کہ جو بندہ بھی رجب شریف میں ایک روزہ کیوں نہ ہو وہ رکھے تو اس کی بخشش فرمائے. اس کی کیا کرتے؟ بخشش فرمائے. تو اللہ جل جلالہ کا جواب بھی انہیں مل جاتا ہے، قد غفرت لہم، تم گوار ہو. جو شخص بھی رجب شریف کی حرمت اور اس کی عظمت دل میں رکھتے ہوئے ایک روزہ بھی رکھے تو میں نے اس کی مغفرت فرما دی. کیوں؟ ان کے علماء فرماتے ہیں، ایک مثال دیتے ہیں ان 3 مہینوں کی، رجب، شعبان اور رمضان کی، کہ رجب کی مثال ایسی ہے کہ اس میں بندہ میوادار جو پودے ہوتے ہیں ان کو پانی لگاتے. کیا لگاتے؟ پانی لگاتے. شعبان شریف میں وہ ہرے بھرے ہو جاتے ہیں، لگ جاتے ہیں اس پر. اور رمضان میں پھر آپ نے اس پھل کو کاٹنا ہے. تو اب آپ خود سوچ لیں، اس پر تفکر کریں تھوڑا کہ یہ دن گزر رہے ہیں، کتنے سال ہر سال ہم پر ایسے ہی رجب کا مہینہ گزر گیا غفلت میں. کیونکہ یہ غفلت کی ایسی چادر بندہ اوڑھ دیتا ہے کہ اسے پھر یہ یقین اور یہ اسے احساس نہیں ہو پاتا کتنے دن گزارے. عند الاولیاء اگر پوچھا جائے کتنی زندگی گزاری، 60 70 80 150 200 سال تک، 150 تک بھی کوئی پہنچ جاتا ہے. تو کیا کہتے ہیں، ہمارا دنیا میں جو رہنا ہے نا وہ صرف آدھا سیکنڈ یا 1 سیکنڈ. آپ خود سوچیں، کسی سے بھی پوچھ لیں، کسی بزرگ سے پوچھ لیں آپ نے زندگی اور کیسی گزاری، یہی جواب دے گا پتہ ہی نہیں چلا گزر گئی. کیوں؟ کیونکہ
یہ زندگی کا ایک ایک لمحہ اتنا قیمتی ہے کہ اس کا اندازہ آپ نہیں لگا سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ سلطان الاولیاء، سلطان العارفین، سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ مبارک ایک حدیث شریف بیان فرماتے ہیں۔ وہ حدیث شریف بڑی نایاب ہے۔ وہ فرماتے ہیں کل نفس یخرج بغیر ذکر اللہ فہو میت۔ اور یہ مثال، یہ اس کی وضاحت اور تفسیر ہے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی مثال میری امتیوں میں جو کہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، قرآن عظیم شان کی تلاوت کرتے ہیں آناء اللیل والنہار، صبح و شام، تو ان کی مثال زندوں کی سی ہے۔ اور جو صبح و شام گزر جاتے ہیں انہیں اس کی توفیق ہی نہیں ہوتی کہ وہ میرا کلام جو کلام الہی ہے اس کو اٹھا کر پڑھ لیں، تو ان کی مثال کیسی مردود۔ تو سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہاں پر یہ بات ختم کر دی، فرمایا کہ ہر وہ سانس جو اللہ کے ذکر کے بغیر نکلے، ہر وہ سانس 24 گھنٹے میں 24,000 سانسیں انسان لیتا ہے۔ کتنی لیتا ہے؟ 24,000۔ ہر ایک سانس جو بغیر ذکر اللہ گزر جائے اس سے وہ میتو، وہ مردہ ہے۔ اب اگر آپ دیکھیں کہ جو اللہ کے ذکر میں گزر جائے، درود شریف پڑھتے گزر جائے، استغفار کرتے گزر جائے، وہ زندہ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ آپ پر وبال نہیں بنے گی۔ یہی وجہ ہے کہ ان ایام کو، ان لمحات کو، ان ساعات کو آپ غنیمت جانیں۔ یہ ساعت دوبارہ نہیں آئے گی۔ آخری بات کہنا چاہتا ہوں، شام میں ایک عورت رہتی تھی جو کہ تقریباً رجب شریف کے مہینے میں ہر ایک دن وہ 11 دفعہ صرف سورۃ اخلاص شریف پڑھتی تھی۔ کیا پڑھتی تھی؟ سورۃ الاخلاص شریف، قل هو اللہ احد۔ اور اپنا قیمتی جو اس کا لباس ہوتا تھا ریشمی، وہ اتار کر ایک خستہ قسم کا لباس پہن دیتی تھی، کیونکہ اللہ جل جلالہ کو عاجزی پسند ہے اور اس میں وہ عبادت کرتی رہتی تھی۔ آخری ایام قریب آئے تو اپنے بیٹے کو بلا کر اس کی وصیت اور نصیحت کی کہ بیٹا جب مجھے کفن دینے لگو تو ایک خستہ تھا ایک کفن لے کر مجھے اس میں دفنا دے۔ لیکن بیٹا مجبور تھا، دنیا کو بھی کچھ دکھانا ہوتا ہے، اس نے اچھے قسم کا لباس وہ لا کر اپنی ماں کو دفنا دیا۔ تو اب بعد الوفات وہ اپنی ماں کو دیکھتا ہے تو ماں اس سے کافی ناراض ہوتی ہے۔ اس نے کہا بیٹا تم نے تو مجھے دفنا دیا لیکن میری وصیت اور نصیحت پر تو عمل نہیں کیا۔ میں نے تو تم سے یہ کہا تھا، میں نے تم سے تو یہ بات کہی تھی کہ مجھے خستہ کفن میں دفنا دے، لیکن تم نے مجھے جو ہے اعلیٰ اور قیمتی لباس میں دفنا دیا، میں تم سے ناراض ہوں۔ تو جیسے ہی بیٹے کو اپنی نیند سے بیدار ہوا وہ قبرستان کی طرف دوڑ پڑا، اپنی ماں کی قبر کو نبش کیا، اس کو کھودا تو دیکھا اس کی ماں وہاں پر موجود نہیں۔ تو اسے ایک آواز سنائی دی کہ تمہیں پتہ نہیں کہ جو لوگ جتنے بھی عالم انسانیت ہیں میرے بندے ہیں، وہ رجب شریف کی جو تعظیم کرتے ہیں جو لوگ، تو اسے ہم زمین پر رہنے نہیں دیتے بلکہ اپنے پاس بلا لیتے۔ یہ کس وجہ سے یہ بات میں کر رہا ہوں؟ یہ بات میری آخری جو اختتامی حدیث شریف ہے جو میں نے خطبہ میں فرمائی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر ای لم یرى احوال اللہ۔ توبہ کر لو، اب بھی وقت ہے، توبہ کر لو، یہاں تک توبہ جو ہے آپ کی قبول ہوگی جبکہ غرغرہ میں آپ کا جو ہے نا وہ سانس وہ نہیں چل رہی ہوگی۔ یعنی جب تک انسان اپنی آنکھ سے آخرت کے مناظر نہ دیکھ لے تب تک توبہ قبول ہو سکتی ہے۔ جب سکرات الموت اس پر طاری ہونے لگے، فرشتے اس کی روح قبض کرنے لگے، وہ اس وقت احوال الآخرہ، آخرت کے جو مناظر ہیں وہ اسے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اب یہاں پر جو دیکھ رہا ہوتا ہے یہ توبہ کر لے تو اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔
لہذا جب تک سانس آپ کی چل رہی ہے تو آپ توبہ کر سکتے ہیں، یہی آپ کے لیے جو ہے یہ لاسٹ آپشن ہے۔ لہذا اللہ جل جلالہ کے حضور ہماری دعا ہے کہ اللہ جل جلالہ ہماری یہ خستہ عبادات اپنی درگاہ میں قبولیت کا درجہ اسے عطا فرمائے۔ دعا کریں گے الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب العالمین۔